بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ مراد آباد کے علاقے کے ایک شاعر بہت مشہور تھے جن کا نام جگر مراد آبادی تھا۔ یہ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، غزل لکھنے میں ان کو کمال مہارت حاصل تھی اور ان کو شاعروں کا استاد بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن ان کی ایک بری عادت تھی کہ یہ شراب بہت پیتے تھے اور شرعام پیتے تھے، اس لیے لوگوں کے اندر یہ شرابی کے نام سے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوا۔ اس مشاعرے کے اندر تمام صوبوں کے شاعروں کو بلایا گیا۔ اب انتظامیہ اس بارے میں مشورہ کر رہی ہے کہ جگر کو مشاعرے کے اندر بلایا جائے یا نہ بلایا جائے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ شرابی ہے، ایک شرابی کو نعتیہ مشاعرے میں بلانا گستاخی ہوگی، لہٰذا ہم اس کو نہیں بلاتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے رائے دی کہ مشاعرہ ہو اور اس میں جگر نہ تشریف لائے تو اس سے بھی مشاعرے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اب انتظامیہ نے یہ طے کیا کہ ہم جگر کو مشاعرے میں بلائیں گے اور وہ اس مشاعرے میں آ کے نعت پڑھیں گے۔ اب انتظامیہ کی طرف سے جگر کو ریکویسٹ کر دی گئی اور جگر نے ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا۔ اب نعت کبھی پڑھی نہیں، نہ ہی کبھی لکھی، تو اس لیے پریشان تھے، لہذا جب بھی نعت لکھنے بیٹھتے تو غزل لکھ ڈالتے۔ جس مجلس میں بھی نعت لکھنا شروع کرتے اس کے نتیجے میں غزل لکھ ڈالتے۔ پریشان تھے، فکر مند تھے کہ نعت نہیں لکھی جا رہی، شاید یہ میری گناہوں کی نحوست ہے۔ شرمندہ ہوئے، لہذا ایک دن لکھنے بیٹھے اور نعت کا پہلا شعر لکھ دیا۔ جب پہلا شعر لکھ دیا تو پھر ساری نعت ذہن کے اندر آ گئی اور پورا نعتیہ کلام لکھ ڈالا۔ اب اجمیر شریف کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ نعتیہ مشاعرے کے اندر جگر مراد آبادی تشریف لا رہے ہیں، وہ تو ایک شرابی ہے، ایک شرابی کا نعتیہ مشاعرے میں آ کے نعت پڑھنا یہ گستاخی ہے، لہٰذا ہم ان کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ شہر کے اندر پوسٹر لگ گئے کہ جگر مراد آبادی کو ہم نعتیہ مشاعرے میں شامل نہیں ہونے دیں گے، ان کا نعتیہ مشاعرے میں نعت پڑھنا گستاخی ہوگی، لہذا وہ ایک شرابی ہے۔ اب انتظامیہ کو خطرہ ہوا اور انہوں نے جگر مراد آبادی کو مشاعرے سے 3 دن پہلے ہی بلا لیا۔ اب مشاعرہ شروع ہوا، تمام جب مجلس عروج پہ تھی، اس وقت اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا کہ اب تشریف لاتے ہیں رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی۔ اب جب یہ تشریف لائے تو لوگوں نے ہنگامہ برپا کر دیا، لوگ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم اس کو نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ اب جگر آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائے اور آتے ہی ایک مصرع بولا۔ لوگوں سے کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے، محترم سامعین، آپ مجھ پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں یا میری نعت پہ ہوٹنگ کر رہے ہیں؟ یہ بات سن کے لوگ کچھ مطمئن ہوئے اور بیٹھ گئے۔ جب لوگ بیٹھ گئے تو پھر انہوں نے اپنی نعت کا پہلا مصرع پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ پھر روتے ہوئے انہوں نے اپنا کلام شروع کیا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب یہ سارا کلام انہوں نے لوگوں کو سنایا۔ لوگ سن کے بڑا حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کلام تو کسی عاشق کا ہی ہو سکتا ہے اور یہ کلام کوئی عاشق ہی پڑھ سکتا ہے۔ اور سارے مشاعرے کے جتنے بھی شاعر تھے وہ بہت خوش ہوئے، سارے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ان کی ملاقات سردار عبدالرب نشتر سے ہوئی، تو اب ان کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کے فرمانے لگے کہ تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ تو فرمانے لگے کہ ایک اللہ والے کی صحبت اختیار کی تھی جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ تو اب ان سے فرمانے لگے کہ میں بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، اس اللہ والے سے میری بھی ملاقات کروا دو۔ تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، میں کروا دیتا ہوں۔ تو اب یہ آگے سے فرمانے لگے کہ میری ایک شرط ہوگی کہ پینے کی مجھے عادت ہے، لہٰذا میں وہاں جا کے بھی پیوں گا۔ تب انہوں نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے بات کی کہ ایک شاعر ہے، وہ آپ سے حضرت ملنا چاہتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ وہ شراب پیے گا۔
تو اب حضرت آگے سے فرمانے لگے کہ یہاں خانقاہ میں پینا تو مناسب نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی جگہ ہے، یہاں لوگ آئیں گے، تو لہٰذا وہ گھر پہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب وہ گھر پہ ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، دیکھتے ہی دل کی کیفیت بدل گئی۔ حضرت سے ملے اور ملاقات کے اندر 2 باتوں کا ارادہ کیا۔ فرمانے لگے کہ حضرت آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اور میں دوسرا آپ سے وعدہ یہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا۔ اب یہ 2 وعدے انہوں نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے داڑھی رکھ لی اور شراب پینا چھوڑ دی۔ اب جب شراب پینا چھوڑ دی تو طبیعت خراب رہنے لگی، تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ اگر آپ کو شراب چھوڑنا ہی تھی تو آہستہ آہستہ چھوڑتے تاکہ آپ کو نقصان نہ ہوتا۔ تو فرمانے لگے کہ اب بس چھوڑ دی تو چھوڑ دی، اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت آ جائے گی، مرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب داڑھی رکھ لی، چہرہ نورانی بن گیا۔ اب داڑھی رکھ لی، چہرہ نورانی بن گیا، لوگوں کے اندر بات مشہور ہو گئی، اور لوگ جگر مراد آبادی سے دور دور سے ملنے کے لیے آتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اب جب دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے، انہیں پتہ چلا کہ لوگ مجھے اب ملنے کے لیے آتے ہیں دور دور سے، پھر اس وقت انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ ایک دفعہ کسی شاعر نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بہت مقبول ہو گئے ہو، آپ تو بہت مشہور ہو گئے ہو، دور دور سے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں۔ شاعر تھے اور شاعر اپنی بات کا جواب شاعری میں ہی دیتے ہیں، تو اس کے جواب میں بھی شعر پڑھا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے اور میں زمانے پہ چھا گیا۔